قاضی صاحب نے فرمایا لوگ کچھ بھی کہیں مبارک مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو بس یہ چاہیے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جو بر دیکھنا چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا ہے، اگر تم ہاں کر دو تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ طے کر دوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ مبارک نے ہاں کر لی، اور مبارک کے ہاں کرنے کے بعد قاضی نوح نے اپنی بیٹی کا رشتہ جناب مبارک کے ساتھ کر دیا۔ وہ مبارک بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھے، تلاوت قرآن، تقوی و پرہیزگاری ان کے چہرے سے جھلکتی تھی، قرآن کے نورانیت کے اثرات ان کے چہرے سے جھلکتے تھے۔ مبارک کا نکاح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دلہن کو مبارک نے کرائے کے مکان میں مسجد کے قریب لے کر کے ٹھہرایا۔ جب رات آئی اور رات کو جو زندگی کی شادی کی پہلی رات تھی، اور وہ رات اللہ اکبر بڑی خوبصورت و حسین رات کا انتظار سب کو ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، انسان اس رات میں گویا کہ سب سے بیگانہ ہو کر کسی اور کا ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ اللہ، درجنوں سال کی ہجر کے وہ کٹھن لمحات وصل اور لذتوں سے گلے ملنے والے ہوتے ہیں۔ اس وقت انسان گویا کہ ہر خوشی اور غم کو فراموش کر دیتا ہے، دوستوں کو فراموش کر دیتا ہے، احبہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اس دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور دنیا کا مسافر ہو۔ اللہ اللہ، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جب مبارک کے حجرے میں قاضی نوح کی بیٹی دلہن بنا کر پہنچا دی گئی تو قاضی نوح کی بیٹی کو مبارک نے جیسے ہی دیکھا، دیکھنے کے بعد مبارک کہنے لگے قاضی صاحب کی چہیتی بیٹی یہ مصلی لو اور پوری رات مصلی پر گزار دو، اور میں بھی آپ کے آگے مصلی پر گزار دیتا ہوں۔ پوری رات دولہا دلہن نے عبادت میں گزاری۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جب صبح کا وقت آیا، فجر کی اذان پھر مبارک نے پڑھی۔ نماز فجر کے بعد قاضی نوح نے چہرے کو دیکھا، اور چہرہ دیکھ کر گویا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ قاضی صاحب نے کہا مبارک، میں تمہارے چہرے پر کوئی اور آثار دیکھتا ہوں، وہ اثر نہیں دیکھتا جو پہلی رات کے دولہے کے چہرے پہ ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، قاضی صاحب یہ کہنے کے بعد اپنی بیٹی کے پاس گئے اور بیٹی سے کہا بیٹی تیرے شوہر کا چہرہ وہ چہرہ نہیں ہے جو پہلی رات گزارنے والے دولہے کا چہرہ ہوتا ہے۔ بیٹی نے رو کر کہا ابا جان، انہوں نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، مصلی سونپ دیا اور کہا کہ پوری رات عبادت میں گزاریں گے۔ قاضی صاحب نے مبارک سے کہا مبارک، میں نے تمہاری غربت نہیں دیکھی، میں نے تمہاری قسم پرسی نہیں دیکھی، میں نے تمہاری مزدوری کرنے کا کام نہیں دیکھا، بلکہ میں نے تمہارے تقوی پر اعتبار کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیا۔ مبارک، تم نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کیا، میں تو تمہیں بہت متقی اور پرہیزگار سمجھ کر بیٹی دیا تھا، تم نے رات میری بیٹی سے کوئی گفتگو بھی نہیں کی۔ جناب مبارک کہتے ہیں قاضی صاحب کان کھول کر سن لو، آج بھی ہاتھ نہیں لگایا اور تقریباً 40 راتیں اور گزرے گی اور بھی میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ 40 راتیں مزید گزرنے تک ہم میاں بیوی دور ہی رہیں گے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جائیں گے، وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا جائے گا۔ قاضی صاحب نے کہا 40 دن کے بعد کوئی خاص بات ہے؟ تو اس وقت مبارک نے کہا قاضی صاحب بادشاہ نے آپ کو قاضی بنایا ہے، چیف جسٹس بادشاہ نے آپ کو بنایا ہے، اور آپ بادشاہ کے نوکر ہیں، آپ بادشاہ کے یہاں نوکری کرتے ہیں، اور بادشاہ کے بیت المال کے اندر حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں ہوتا، تو آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ میرے نزدیک ڈاؤٹ فل ہے۔ جس کا کھانا جس کا پینا حرام اور ناجائز تو نہیں ہے، البتہ تقوی کے خلاف ضرور ہے، کیونکہ بادشاہ ظلم سے بھی مال حاصل کرتا ہے، جبرن ٹیکس بھی وصول کرتا ہے، لوگوں پہ زیادتی بھی کرتا ہے۔ تو یہ مشتبہ غذا آپ نے گویا کہ اپنی بیٹی کو بھی کھلایا ہے، اور رسول اللہ کا فرمان ہے جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا لقمہ کھا کر آپ کی بیٹی کے خون پر جو آپ کے لقمے کا اثر ہے، میں 40 دن تک اپنی پیور حلال کمائی آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا، میرے لقمے کا اثر
چڑھاؤں گا، آپ کے لقمے کا اثر ختم کروں گا، اس کے بعد بیوی سے قربت کر کے اپنی پشت کی امانتوں کو اس کے شکم کے سپرد کروں گا، اس لیے کہ آپ کی بیٹی سے زیادہ محبت مجھے آنے والی اپنی اولاد کی ہے، آنے والی مجھے اپنی نسل کی ہے، اس لیے کہ حرام پیٹ میں پرورش پانے والی اولاد نہ ماں باپ کی وفادار ہوتی ہے، نہ اللہ و رسول کی وفادار ہوتی ہے۔ مجھے آپ کے لقمے پر اعتماد نہیں ہے، مجھے اپنی سچائی پر اعتماد ہے، مجھے اپنی مزدوری پر اعتماد ہے۔ میں غریب تو ہوں، صرف 2 روٹیاں کماتا ہوں قاضی صاحب، مگر میں بالکل پیور حلال ہی کماتا ہوں، میں جھوٹ بول کر نہیں، میں مشتبہ غذا نہیں لیتا۔ اللہ اکبر۔ قاضی صاحب سینے سے لگا پڑے، خوش ہو گئے، اللہ تیرا شکر ہے، میں جیسا چاہتا تھا اس سے بہتر داماد تو نے مجھے عطا فرمایا، اس پر جتنا شکر کروں کم ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، 40 دن گزرتے ہیں، مبارک اپنی بیوی کے قریب جاتے ہیں، خدا کا کرنا کہ اسی رات اللہ اکبر اللہ اللہ شکم کے اندر امانت قرار پاتی ہے اور مبارک کی بیوی ماں بننے والی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو خدا نے تقوی کی دولت سے نوازا، پھر خدا ان کو اولاد اور جیسی نعمتیں بھی خوب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلی ہی شب میں گویا کہ مبارک کی بیوی کو وہ امانت مل گئی جو برسوں سے مبارک اپنی پشت میں لیے ہوئے پھر رہے تھے، شکم کے سپرد کر دیا۔ جب اس کے بعد مبارک کے گھر، اتنے متقی باپ کے گھر جو بچہ پیدا ہوا، اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی عبداللہ کو لوگوں نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے پہچانا۔ امام اعظم کہتے تھے قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان دنیا سے کیا لایا ہے، تمہیں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی دعوت اسلامی، سبحان اللہ۔ اب پتا چلا جس پر امام اعظم جیسے لوگ اعتماد کرتے ہوں، جن کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہوں، ایسی ہستیاں حرام کمانے والے باپ کے گھر پیدا نہیں ہوتی، ایسی ہستیاں حرام لقمے کھانے والی ماں کے گھر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ایسی ہستیاں تو